ایک اور موضوع جو 2 دن پہلے جس نے پاکستان کی امنیت پر سوال اٹھا دیا ہے، گلگت بلتستان کا دہشت گرد گروپ دوبارہ ظاہر ہوا ہے۔ بابو سر ٹاپ پہ انہوں نے بدھ کے دن باقاعدہ کھلی کچہری لگائی ہے، 10 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں پولو گراؤنڈ میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تصویروں کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اور پیغام دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2019 میں نانگا پربت پہ غیر ملکی سیاحوں کو مارا تھا، اغوا کیا تھا، جس کے بعد ملکی سیاحت کی صنعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ابھی تک وہ صنعت بحال نہیں ہوئی اس دہشت گرد گروہ کے اقدامات سے۔ اور دوسرا، 2013 میں لالو سر میں 20 شیعہ مومنین کو بسوں سے اتار کے ان کے ماتم کے نشان دیکھ کے، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے، اور ان کو درندگی کے ساتھ وہاں پر شہید کیا، قتل کیا۔ یہ وہی گروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی فوجی اور پولیس کے افسروں کے قتل میں یہ گروہ شامل ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کمانڈر ہیں ہم اور نائب امیر ہیں، اور اس کے نام بتایا میرے ساتھ فلاں فلاں کمانڈر ہیں، اور یہ بابو سر پہ، بابو سر بہت ہی اہم علاقہ ہے، سیاحت کا مرکز ہے اور شمالی علاقہ جات کا مین گزرگاہ ہے۔ پہلے بھی اس پر یہ جنایت ہو چکی ہے، اور اب لشکر بنا کر طالبان کے سٹائل میں بال بڑے بڑے، داڑیاں بڑی بڑی ان کی، اور اس طرح کا انداز بنا کر یہ بابو سر میں آئے اور حکومت کو کہا کہ جو ہمارے ساتھ 2019 میں معاہدہ کیا تھا، حکومت اس پر عمل درآمد کرے۔ یعنی اس وقت حکومت نے ان سے، دہشت گردوں سے معاہدہ کر لیا تھا غیر ملکی سیاحوں کو چھڑانے کے لیے، اور وہ وعدہ وہ آئے ہیں کہ یہ پورا کیا جائے۔ بہرکیف یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اتنا مضبوط دہشت گرد گروپ وہ شمالی علاقہ جات میں وجود میں آتا ہے، کاروائیاں کرتا ہے، 2013 میں کارروائی کرتا ہے، 2019 میں کارروائی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد روپوش ہو جاتا ہے، حکومت کے قبضے میں نہیں آتا۔ ان میں سے یہ کمانڈر جس نے انٹرویو دیا ہے اور دوسرا کمانڈر جو اس کے ساتھ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو 2013 میں ظاہراً گرفتار ہوئے تھے، 2015 میں جیل توڑ کر گلگت سے فرار ہو گئے تھے، گلگت کی جیل توڑ کر نکل گئے تھے۔ یہ دوبارہ منظر عام پر بہت بڑا لشکر لے کر، گنوں کے ساتھ، کلشنکوفوں کے ساتھ پھر میدان میں آئے ہیں، جس پر پوری دنیا کی توجہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔